بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد توقیر خان کوٹلی سے میرا تعلق ہے۔ لاہور میں اس سے قبل بھی اور آج بھی یہاں آپ کے سامنے آنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک جو قانونی معاملہ تھا جو گورنمنٹ وفاقی حکومت کے زیر نگرانی تھا، وفاقی وزارت جموں و کشمیر امور کے حوالے سے ہم نے ایک جگہ جو رحمان پورہ میں واقع ہے اس کو باقاعدہ طور پہ قانونی معاملات کو پورے کرتے ہوئے لیز کروائی، اور اس کے اوپر ہم عرصہ 1.5 سال سے مسلسل یہاں پہ جب بھی آئے ہم نے لیز کروانے کے بعد ہمیں یہ علم ہوا کہ یہاں پہ قابضین ہیں جن میں بہت بااثر لوگ ہیں جو قابض ہیں اس پہ، کسی کا کرمنل ریکارڈ ہے اور کسی کا صحافتی ریکارڈ ہے یا کوئی اور ہے، جس میں ہم نے نیگوشیشن بہت کوشش کی کہ ہم یہ جگہ اپنی حاصل کر سکیں، لیکن کسی بھی نے بھی ہمیں بلکہ نزدیک نہیں آنے دیا۔ تمام اداروں سے مکمل طور پہ ہم رابطے میں رہے، ہر جگہ پہ ہم نے درخواستیں دیں، ہر جگہ پہ مکمل طور پہ اپنے لیگل ڈاکومنٹس پیش کیے، اسی کی بنیاد کے اوپر آج ہم اس سطح پر پہنچے، اور بالخصوص میں وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب کا کہ جنہوں نے یہ سٹانس لیا، جنہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان کے اندر قبضہ مافیا سے لوگوں کو جگہ واگزار کروا کے مالکان کے حوالے کیا جائے، میں اس پہ ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس کے بعد جناب عثمان بزدار چیف منسٹر پنجاب، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور یہ اظہار کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور موقع دے کہ جو انہوں نے جو مستحق لوگ ہیں ان کو اپنی جگہیں واپس کروائیں اور قبضہ مافیا کے خلاف ایک بہت بڑی مہم شروع کی۔ اس میں چیف سیکرٹری پنجاب کا بھی مشکور و ممنون ہوں اور ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بالخصوص ڈپٹی کمشنر لاہور جنہوں نے معاملے کو اصلی نوعیت دیکھتے ہوئے اور حق کو سچ کا ساتھ دیا، کیونکہ عرصہ 1.5 سال سے ہم یہ اس پروسیس میں پڑے ہوئے تھے اور درخواستیں مسلسل دے رہے تھے، ہمیں کسی بھی جگہ پہ کوئی سنوائی نہیں ہو رہی تھی کہ موجودہ ڈپٹی کمشنر نے اور آئی جی صاحب نے، بالخصوص عمر شیخ صاحب نے جو سی پی او لاہور ہیں، انہوں نے تمام معاملے کی جانچ پڑتال کرتے ہوئے ہمیں ہمارا حق دلوایا، اور ہماری امید ہے کہ وہ آئندہ بھی اس سارے سلسلے میں لوگوں کی مدد بھی کریں گے اور ان کو ان کے حق بھی دلوائیں گے اور قبضہ مافیا سے اس عوام کو جان چھڑوائیں گے تاکہ لوگ اپنی زمینوں کے اوپر جو ان کا حق ہے اس کے اوپر اچھے طریقے سے کام کر سکیں۔ میں انتہائی مشکور و ممنون ہوں ان کا اور ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ پہلا موقع ہے کہ جس میں پنجاب کے اندر بالخصوص لاہور کے اندر جگہ واگزار کروائی گئی۔ اسسٹنٹ کمشنر، ڈپٹی کمشنر، سی پی او لاہور اور دیگر جو پولیس فورس ہے اس کا بھی انتظامیہ کا تہہ دل سے مشکور ہوں، ممنون ہوں اور دعاگو ہوں ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور بھی موقع دے اور جو لوگوں کا استحقاق ہے، جو حق ہے، ان کو وہ حق ملے۔ میرا یہاں پہ بات کرنے کا مطلب اور لیز کے باقاعدہ طور پہ جو جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ سب کے سامنے بھی میں پیش کروں تاکہ جو یہاں پہ دھونس دھاندلی کے ذریعے کچھ لوگ جو اپنی صحافت کا لبادہ اوڑھ کر غلط لوگوں کو بریف کر رہے ہیں اور غلط فہمیاں پھیلا رہے ہیں، یہ لیز ایگریمنٹ ہے کہ جس کے تحت ہم نے وزارت امور کشمیر سے، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے اپنی جگہ لیز کروائی اور اس کا میں خود ذمہ دار ہوں اور مالک ہوں، اور یہ بھی سب سے ہم چونکہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں اور ابھی بھی دوبارہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو جہاں بھی ہماری کوئی غلطی ثابت ہو یا اللیگلٹی ثابت ہو ہم سزا بھگتنے کے لیے تیار ہیں، اور ایک جو نام نہاد اینکر ہیں، صحافی ہیں، وہ لوگوں کے اوپر الزام تراشی کر رہے ہیں، الزام تراشی سے باز آ جائیں، اور یہ جو لیگل ڈاکومنٹس ہم پیش کر رہے ہیں، یہ لیز ایگریمنٹ جتنے بھی ہیں یہ سب کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ ان کو دیکھ لے، اگر ان کے پاس بھی ایسے کوئی لیگل ڈاکومنٹس ہیں تو وہ اگر پیش کر دیں تو پھر زیادہ بہتر ہوگا۔ یہ کھاتہ نمبر ہے جس کی لگان برابر طریقے سے رسیدیں جمع ہو رہی ہیں، یہ ساری رسیدیں ہیں اس کی، جس کو سالانہ طور پہ پیش کیا حکومت کو جمع کروایا جا رہا ہے۔ وہاں پہ ایک عوام گارڈن کے نام سے بھی ایک غیر قانونی اسکیم جو بنائی گئی ہے اس کو بھی واگزار کروایا گیا، جہاں لوگوں کو فراڈ اور دھوکہ دہی کے ساتھ زمینیں بیچی جا رہی تھیں، اور یہ فارم ہاؤس جہاں پہ 4 کنال 6 کنال یا 10 کنال جگہ ایک اس بندے سے جو مالک نہ تھا اس سے خرید کے لوگوں کو آگے ڈرا دھمکا کے ساری جگہ پہ قبضہ کرنے کی کوشش یہ جناب عمران میر صاحب نے کی، اور وہ آج اپنے آپ کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ شاید وہ سب سے زیادہ سچے ہیں۔ اگر ان کے پاس ایسی کوئی چیز ہوتی تو وہ آپ لوگوں کو بھی دکھاتے، وہاں پہ موجود اسسٹنٹ کمشنر جو مجسٹریٹ ہیں ان کو بھی دکھاتے۔ یہ وہ لیٹر ہے
جو ہم عرصہ 1.5 سال سے مسلسل جو نمائندے ہیں انتظامیہ کے ان کو بھیج رہے ہیں. یہ ڈیمارکیشن لیٹر ہے کہ ڈپٹی کمشنر لاہور نے باقاعدہ طور پہ اس کی ڈیمارکیشن کی ان کھاتہ نمبر کی. یہ وہ کھاتہ نمبر ہے جو 16 اور 63 ہے, جس کی لگان کے حوالے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں اور افد کے حوالے سے بتا رہا ہوں کہ یہ موجود ہے. یہ ساری چیزیں, یہ وہ ڈیمارکیشن کا لیٹر ہے کہ جو ڈپٹی کمشنر نے اپنی نگرانی میں ڈیمارکیشن کروائی اور اس کے اوپر واضح طور پہ ساری چیزوں کو لکھ دیا کہ یہ جگہ کس کی ہے اور کن لوگوں کے قبضہ میں ہے. یہ سارے وہ جتنے بھی لیٹر ہیں جو قانونی طور پہ ڈپٹی کمشنر صاحب نے اور باقی جتنے بھی ادارے ہیں انہوں نے ساری کے ساری ڈیمارکیشن کر کے یہ وہ ساری لسٹیں فراہم کر دی. اس کے بعد ہم نے جو ڈیمارکیشن کا ہے یہ ہم نے جنوری میں یہ ان سے درخواست دے کے یہ لیٹر کہا تھا کہ ہماری ڈیمارکیشن کی جائے تاکہ ہمیں بھی سمجھ آئے کہ کون سی جگہ ہماری ہے اور کون سی ہماری نہیں ہے. اس کے بعد ہم نے درخواست دی تھی وزارت امور کشمیر کو اس کے قبضہ کے حوالگی کے حوالے سے, جو وہاں سے ہوتی ہوئی ڈپٹی کمشنر صاحب کے پاس پہنچی. پھر ہم نے CCPO لاہور, IG لاہور, ان سب کو, چیف سیکرٹری لاہور کو ہم نے وہ درخواستیں دی, جس کے اوپر کارروائی کرتے ہوئے یہ 14 تاریخ کو یہ ویکیشن کا وہ لیٹر ہے جو گورنمنٹ کی طرف سے جاری کیا گیا. اور اس کے حوالے سے بات کرتے ہوئے یہاں پہ 14 تاریخ کو جو آپریشن کیا گیا اس میں صریحاً تمام لوگ اس بات کے گواہ تھے, کہ عمران میر جو اپنے آپ کو بہت بڑا اینکر اور صحافی کہتے ہیں, مجھے سمجھ نہیں آتی کہ صحافت تو لوگ سچائی پہ مبنی چیزوں پہ کرتے ہیں, لوگ مظلوم لوگوں کی مدد کرنے کے لیے کرتے ہیں, اور اگر ظالم کا ساتھ دیا جائے اور مظلوم کے حوالے سے چپ ہو جائے تو وہ بھی ظلم, اس سے بڑا ظلم اس دنیا میں اور شریعت کے مطابق کوئی نہیں ہے. لہٰذا میری یہ ریکویسٹ ہے کہ خدا را سچ بولنا سیکھیں اور سچ بولیں, اور اگر آپ کے پاس کوئی اس طرح کی چیز ہے تو وہ ہمیں پیش کریں. اس دن بھی مجسٹریٹ ان سے مانگتے رہے کہ آپ کے پاس کوئی لیگل ڈاکومنٹ ہے تو وہ دے دیں. یہ وہ معاہدہ ہے جو عمران میر صاحب نے کسی ملک شاہد وحید عباس کے حوالے سے معاہدہ کیا ہے کہ ان سے یہ جگہ خریدی گئی ہے, جو کہ مالک نہ ہے, نہ اس سے قبل تھے اور نہ ہی آج ہے. کسی بھی صورت میں یہ ان کے وہ باقی چیزیں ہیں جو ان کے موجود ہیں. میں آپ کو ساری چیزیں دکھا کے پھر آپ سے اجازت چاہوں گا. یہ وہ ایوان گارڈن کے پیپر ہیں جو غیر قانونی اسکیم وہاں پہ بنائی جا رہی ہے اور غریبوں کو لوٹا جا رہا تھا. ہم نے اس کو بھی روکا کہ لوگوں سے پیسے وصول کیے جا رہے تھے جعلی اسٹاموں کے اوپر اور جعلی چیزوں کے اوپر, جہاں پہ اگر میڈیا اتنی سچائی دکھائے اور وہاں پہ اگر تشریف لائیں تو ہم یہ آپ کو تمام لوگوں سے آپ پوچھیں کہ ان لوگوں نے کیسے قسطوں میں اور کیسے پیسے دے کے غریب لوگوں نے وہ جگہ ان سے خریدی اور ان کے ساتھ کتنا بڑا فراڈ ہوا. اسی کے حوالے سے انلیگل لینڈ آکوپیشن کے حوالے سے ان لوگوں کے اوپر یہ FIR ہے جو یہاں پہ تھانہ باٹا پور میں ہوئی. یہ سارے ثبوت آپ کے پاس موجود ہیں. علاوہ ازیں 14 تاریخ کو ساری کارروائی ہونے کے بعد یہ وہ رسیدیں ہیں کہ جو مجسٹریٹ ڈیوٹی نے ہمیں وہ رسیدیں دی کہ یہ فارم ہاؤس کا جو عمران میر صاحب کے پاس تھا, اس فارم ہاؤس کا قبضہ ہمارے حوالے کیا قانونی طور کے اوپر. یہ ایوان گارڈن کی رسید ہے جس کو ہمارے حوالے پولیس کی موجودگی میں, مجسٹریٹ کی موجودگی میں ہمارے حوالے کیا گیا. اور یہ وہ قطع اراضی ہے جو زرعی زمین ہے, یہ وہ ہے, اس کو ہمارے حوالے باقاعدہ طور پہ کیا گیا. ہم اپنا کیس, اپنی بات آپ تمام لوگوں کے سامنے حق اور سچ کی بنیاد پہ رکھ رہے ہیں. دوسری بات یہ میں سب پہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ کسی بھی چیز کو کنٹروورشل بنانے کے لیے عمران میر صاحب کی باتیں سن کے تو ایسا لگتا ہے شاید ان کے اوپر کوئی جنگ مسلط کر دی گئی ہے, جبکہ لوگوں کی جگہوں پہ قبضے کر کے فارم ہاؤس بنانا اور اس کے اندر لوگوں کو جگہ بیچنا, جو جگہ آپ کی نہیں ہے اس کے حوالے سے بات کرنا اور بدنامی کسی اور لوگوں کے لیے لگانے کی کوشش کرنا, الزامات لگانا. میں آپ کے سامنے مکمل طور پہ یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس سارے معاملے میں کسی MNA کا کوئی ہاتھ نہیں ہے, نہ ہی اس کے پیچھے خاص طور پہ جو کل پرسوں پچھلے دنوں میں وہ باقاعدہ طور پہ سوشل میڈیا پہ بہت ساری چیزیں وائرل کر رہے ہیں کہ اس میں شاید کسی گل ظفر کا ہاتھ ہے, MNA کا, مجاہد خان کا ہاتھ ہے, یا اس میں پیچھے پتہ نہیں کون کون ایسے لوگ ہیں. ان میں سے کسی کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ہمارا حق تھا اور مسلسل 1.5 سال سے ہم یہ ساری پروسیجر چلا رہے تھے. اور ہم مشکور ہیں چیف منسٹر کے,
چیف منسٹر پنجاب کے، چیف سیکرٹری پنجاب کے، آئی جی پنجاب، سی سی پی او پنجاب، ڈپٹی کمشنر، ان سب کے انتہائی مشکور و ممنون ہیں کہ جنہوں نے قبضہ مافیا کے خلاف اتنی بڑی کارروائی کی. اور میں پھر واضح طور پہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کا جن کے نام لیے جا رہے ہیں اس ہمارے معاملے سے، زمین کے معاملے سے کسی قسم کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی میرا نام رانا محمد تنویر اور میں ڈیفنس لاہور کا رہائشی ہوں. بیسیکلی آج میرا اس پروگرام میں بیٹھنے کا جو بیسک مقصد ہے وہ یہ ہے کہ کل عمران میر نامی ایک کوئی غیر معروف صحافی ہیں جنہوں نے اپنے پیج پہ ایک کسی ویب چینل کے ذریعے، ویب ٹی وی چینل کے ذریعے ایک ویڈیو لگائی جس میں میری فیس بک سے تصویریں اٹھا کے اور جو میری پرائیویٹ تصاویر تھی ان کو اٹھایا گیا اور اٹھا کے اور ویڈیو میں لگا کے اور مختلف قسم کی سٹوری بنائی گئی ہے. بیسیکلی میں بتاتا چلوں کہ عمران میر نامی جو شخص ہے یہ ایک لاہور کا نامی گرامی قبضہ گروپ ہے جو لوگوں کو شیلٹر پرووائڈ کرتا ہے. اور وہ شیلٹر کیسے پرووائڈ کرتا ہے کہ جو بیہائنڈ دا سین قبضہ گروپ ہوتا ہے اس کے فرنٹ پہ یہ صحافت کا لبادہ اوڑے سامنے آتا ہے اور تمام محکموں سے ڈیل کرتا ہے اور ڈیل کر کے وہاں پہ آگے چلتا ہے. تو اس پرٹیکولر کیس کے اندر جو ویڈیو انہوں نے بنائی ہے، میں ڈیٹیل میں تو نہیں جاؤں گا، میرے کولیگ جو میرے دوست ہیں انہوں نے پوری ڈیٹیل بتا دی ہے بیسیکلی کس طریقے سے انہوں نے واردات ڈالی اور کیسے یہ سٹے لے کے اور لوگوں کو مقدمات میں الجھا کے کس طریقے سے یہ سرکاری زمینوں پہ قابض ہو کے سالہ سال سے بیٹھے ہوئے ہیں. میں اپنے بارے میں تھوڑا بتاتا چلوں کہ بیسیکلی میرا ٹیکسٹائل کے شعبے سے تعلق ہے اور میں 20 سال سے کاروبار کر رہا ہوں. میں اس ویڈیو اور اپنے پیغام میں چیلنج کر رہا ہوں ان کو، میر صاحب کو، جو عمران میر صاحب ہیں، کہ یہ پورے پاکستان میں 1 انچ اگر زمین ایسی ثابت کر دیں کہ جہاں پہ کسی لیٹیگیشن میں میرا نام آیا ہو یا میرے نام پہ کوئی ایسا قبضہ ہوا ہو یا کسی قبضے میں میں کہیں شامل ہوا ہوں، تو میں ان سے پبلکلی نہ صرف معافی مانگوں گا بلکہ جو ہرجانہ کہیں گے ادا کرنے کے لیے تیار ہوں. ایٹ دا سیم ٹائم میں ریکویسٹ کروں گا جو جتنے بھی جرنلسٹ ہیں اور صحافتی برادری سے پوری، کہ کیا یہی آپ لوگوں کے طریقہ کار ہیں کہ آپ کسی بھی شریف آدمی کی پگڑی اچھالیں، اس کو کسی سے بھی جوڑ دیں. اور میں یہاں پہ ایک چیز اور منشن کرتا جاؤں کہ میں نے کل عمران میر صاحب کو کال کی اور میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ میر صاحب آپ میری جو پرائیویسی بریچ کر رہے ہیں، آپ میرے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے میری تصاویر جو ہیں وہ اٹھا کے اور آپ جو ہے نا یہ پیج پہ ڈال رہے ہیں، اپنے ویڈیو بنا کے غلط قسم کے الزامات لگا رہے ہیں، مجھ سے ڈائریکٹ بات کریں کہ میں نے کیا ہے. تو بیسیکلی ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ مجھے بڑا لو فیل کرا رہے تھے کہ جی نہیں یہ اپنا علیم خان صاحب کا حلقہ ہے. ان کو شاید یہ پتہ نہیں تھا میں اسی حلقے سے جہاں پہ میں رہتا ہوں میں الیکشن کنٹیسٹ کر چکا ہوں اور الحمدللہ جو میری پہچان ہے اس علاقے میں وہ میری پہچان ایک پولیٹیکل سوشل ورکر کے حوالے سے ہے. الحمدللہ میں جو بھی سوشل ورکنگ کرتا ہوں، پولیٹیکل ورکنگ کرتا ہوں، وہ میرے پیج پہ نمایاں ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں. لیکن یہ میر صاحب سے میں پوچھوں گا کہ جناب میں نے تو 20 سال اپنے بزنس کا ریکارڈ دینے کے لیے کسی فورم پہ بھی تیار ہوں، ہر سال کی ٹیکس ریٹرن اویلیبل ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو میرے پاس زمین جائیداد جو بھی میرے پاس کچھ ہے وہ بھی دینے کے لیے تیار ہوں. مجھے صرف آپ اتنا بتا دیں کہ اتنا بڑا فارم ہاؤس آپ نے جس شخص سے خریدا تھا، آپ اتنے بیوقوف تھے کہ آپ یہ نہیں دیکھ سکے کہ اس کے نام پہ یہ زمین ہے یا نہیں ہے. آپ کشمیر گورنمنٹ کی زمین کو دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں نے اس شخص سے خریدا ہے اور وہ یہ ایگریمنٹ ہمارے پاس ہے کہ جو آپ نے فیک ایگریمنٹ لگایا ہوا ہے کہ جی یہ زمین میں نے خریدی ہے. وہ ایگریمنٹ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ آپ پڑھے لکھے انسان ہیں اور وہ زمین آپ یہ ہے جی یہ 2 ایگریمنٹس ہیں جو آپ شو کر رہے ہیں کہ جی میں نے ان اشخاص سے خریدی ہے. جب ان اشخاص کے نام پہ زمین نہیں تھی، جب ان اشخاص کے نام پہ کسی قسم کا کوئی لیز ایگریمنٹ نہیں تھا، تو آپ کیسے خرید سکتے ہیں؟ آپ سچ بات بتائیں اپنی برادری کو بھی، اپنی صحافتی برادری کو، کہ آپ کے پاس نہ اس وقت کوئی ڈاکومنٹ تھا نہ کوئی آج ڈاکومنٹ ہے. اس وقت اے سی صاحب آپ کو بار بار ایک ہی بات کر رہے تھے کہ جناب آپ کے پاس اگر کوئی ایگریمنٹ ہے، کوئی ڈاکومنٹ ہے تو پیش کریں، اور آپ کی ریکویسٹ پہ انہوں نے ٹائم بھی دیا کہ جناب آپ لیں ڈاکومنٹ اور ہم آپ کا ساتھ دیں گے. لیکن آج تک آپ ویڈیو بناتے ہیں، زبانی کلامی جمع خرچ کرتے ہیں، آپ نے کیا کبھی کسی فورم پہ کوئی ڈاکومنٹ دیے؟
یہ سب جو معاملہ ہے یہ عدالت میں ہے. اور عدالت میں کس میں؟ عدالت میں جناب آپ اور آپ نے جس سے زمین خریدی ہے اس کے درمیان میں. یہ کشمیر گورنمنٹ کا اس سے تعلق نہیں. اور آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے حق میں ڈگری ہونے والی تھی؟ ڈگری آپ کو پتہ ہے کس وقت ہوتی ہے؟ آپ صحافت کی طرح کہ ایک صحافی وہ اکنامی پہ بھی اکنامیکل معاملات پہ بھی بول سکتا ہے, باقی تمام معاملات پہ بول سکتا ہے. آپ کو شاید یہ اندازہ نہیں ہے کہ آپ جوڈیشل میٹرز پہ اس طریقے سے اپنی رائے قائم نہیں کر سکتے کہ آپ جج کے فیصلے سے پہلے ہی کہیں کہ میرے حق میں ڈگری ہونے والی تھی. لہٰذا میں 2-3 چیزیں کلیئر کر دوں کہ یہ جو شخص ہیں توقیر صاحب میرے دوست ہیں, اس کے علاوہ باقی جو MNA MPS کی وہ تصویریں وہاں سے اٹھا رہے ہیں یا CM صاحب کی, آپ کو شاید یہ اندازہ نہیں کہ میری پچھلے کوئی 10 سے 12 سال کی ایفلیشن ہے میری پارٹی کے ساتھ. میری ایک MNA نہیں, تقریباً کوئی 1 درجن کے قریب MNA ہیں جن کے ساتھ جن سے میرا بھائیوں جیسا تعلق ہے. کچھ منسٹرز ہیں پنجاب پروونشل اسمبلی کے جن کے ساتھ میں نے اسٹرگل کی ہے. آج وہ منسٹرز ہیں تو ڈیفینیٹلی میرا ان سے لنک تو ختم نہیں ہو سکتا. اور جو تصویریں انہوں نے اٹھا کے سوشل میڈیا پہ ڈالی ہیں, میر صاحب میں آپ کو بتاتا چلوں, آپ جتنے غیر مقبول شخص ہیں اسی طریقے سے آپ دوسرے بندے کو بے توقیر کرنے کی کوشش کی ہے. آپ مجھے یہ فیل کروا رہے ہیں اپنے ویڈیو میں کہ جناب یہ کوئی ایسے ہی ہے. آپ کو جب میرا پتہ نہیں ہے تو آپ میرا نام کیسے مینشن کر سکتے ہیں؟ دوسری بات یہ کہ میں آپ کو عدالت میں لے کے جا رہا ہوں, میں آپ پہ ڈیفیمیشن کا کیس کر رہا ہوں. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ آپ نے جس طریقے سے شریف لوگوں کی پگڑیاں اچھالنے کی کوشش کی ہیں, وہ نہ صرف آپ عدالتوں میں اس سارے مقدمات کو بھگتیں گے بلکہ اللہ کے حضور بھی آپ لوگوں کو اس کا جواب دینا پڑے گا. میں اپنے فائنل ورڈز میں کنکلوڈ کرتے ہوئے ساری سچویشن کو اپنے تمام دوستوں سے جو اس ویڈیو کو دیکھیں گے اور دیکھ رہے ہیں, صرف ایک بات کروں گا کہ میں نے جو میرے دوست ہیں جن کا ساتھ میں نے دیا ہے, اور میں نے ساتھ اتنا دیا ہے کہ اگر ان کو کوئی راستہ نہیں پتا تو ان کو راستہ بتایا ہے. پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ پولیٹیکل انٹرفیرنس نہیں تھی, کسی قسم کے کوئی MNA MPA کی پولیٹیکل انٹرفیرنس نہیں تھی, بلکہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے سوشل میڈیا پہ اور سوشل میڈیا پہ دیکھا تھا کہ شاید CCPO صاحب یا باقی ایڈمنسٹریشن کام نہیں کرتی, لیکن عمران خان صاحب کے جو پرائم منسٹر پورٹل سے لے کے ہماری اپلیکیشن جو میرے بھائی نے دی تھی وہ ہر فورم سے ہوتی ہوئی 1.5 سال کے بعد CCPO صاحب کی زیر نگرانی اور IG صاحب اور AC اور DC صاحب کی زیر نگرانی جو آپریشن ہوا ہے وہ بالکل حق اور سچ پہ ہوا ہے. اگر آپ کسی لیول پہ یہ ثابت کر جائیں کہ میرے جو دوست ہیں ان میں سے کوئی ایک شخص بھی گلٹی ہے یا میں نے کہیں پہ کوئی غلط کام کیا ہے تو جناب پبلکلی آپ کے سامنے معذرت بھی کریں گے, آپ سے معافی بھی مانگیں گے اور اپنے تمام حق سے دستبردار ہو جائیں گے. اب آپ کو تھوڑی سی جرت کرنی پڑے گی کہ آپ کسی فورم پہ آئیں, ہمارے سامنے بیٹھیں, اور یہ جو آپ بزدلانہ حرکتیں کر رہے ہیں کہ کسی کو ڈرانے دھمکانے کی, کچھ لوگوں سے آپ کبھی آرمی کا نام یوز کرتے ہیں, کبھی آپ پولیس کا نام یوز کرتے ہیں, کبھی کسی اور ایجنسی کا نام یوز کرتے ہیں. آپ کو شاید اندازہ نہیں کہ آپ اس طرح کسی بھی شریف شہری کو ڈرا دھمکا نہیں سکتے. اور میں لاسٹلی ایڈمنسٹریشن کا, پاکستان تحریک انصاف کی پوری گورنمنٹ کا شکریہ ادا کروں گا کہ جو خان صاحب کا ویژن تھا کہ پولیٹیکل انٹرفیرنس فی الفور ختم کی جائے ہمارے جو ایڈمنسٹریٹو میٹرز ہیں, تو اللہ کا شکر ہے کہ اس معاملے میں آپ کسی بھی فورم پہ انویسٹیگیٹ کروا لیں, کسی MNA کسی MPA نے کوئی سفارش نہیں کی. حق اور سچ کا کہتے ہیں نا کہ حق اور سچ کی بے شک جیت دیر سے ہوتی ہے لیکن حق اور سچ کی ہی جیت ہوتی ہے. لہٰذا اللہ پاک نے آپ کو بدنام کیا ہے, اور اب ہم تمام جو سینئر جرنلسٹ ہیں ان کے پینل سے آلریڈی ایک ایسی پریس کانفرنس آرگنائز کر رہے ہیں کہ جس میں ہم تمام ڈاکومنٹ کے ساتھ آپ کا پریویس ریکارڈ, تمام چینلز کا جہاں جہاں آپ جاب کر کے آئے ہیں اور وہاں سے آپ کیوں نکالے گئے ہیں, وہ تمام ریکارڈ سامنے لائیں گے تاکہ پبلک یہ جان سکے کہ آپ کیسے صحافت کا لبادہ اوڑے ہوئے آپ ایک جسے کہتے ہیں کہ اس قدر غلط کام کر رہے ہیں کہ معاشرے میں آپ جیسے لوگوں کی جگہ صرف اور صرف جیل ہے, وہ صحافی نہیں ہو سکتے. آپ کی مہربانی ہے, دوبارہ سے آپ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں, سامنے آئیں, دلیری دکھائیں اور ڈاکومنٹ سامنے لے کے آئیں.
اس طرح کی بزدلانہ حرکتیں آئندہ اگر آپ میں کیونکہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں کورٹ میں بھی چلا گیا ہوں، میرے خلاف اگر آپ نے کوئی بھی ویڈیو، کوئی میری پرائیویٹ فوٹو آپ نے اٹھا کے کہیں پہ ڈالی تو اس کے جو معاملات ہوں گے وہ میں قانون کے ہر فورم پہ جا کے اس کو پروٹیسٹ کروں گا. ونس اگین تھینک یو ٹو ایوری ون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں رانا الماس ایڈوکیٹ. 14 نومبر کو ابھی جو ہمارے دوستوں نے یہاں پر آپ کے سامنے بریف ایک رکھا، باٹا پور کے اندر ہم نے ایک جگہ واگزار کروائی گورنمنٹ نے، وہاں پر جو کہ 1.5 سال پہلے لیز پر دی ہوئی تھی اور اس کے اوپر ناجائز قبضہ تھا. اس کے اندر بے شمار لوگوں کے ساتھ ساتھ عمران میر صاحب نامی جو ہمارے صحافی ہیں وہ بھی تھے. جب یہ قبضہ واگزار ہونے لگا تو وہاں پر کچھ ہمارے دوست وکلا حضرات نے سٹے دکھایا، لیکن سٹے کے اندر یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ اس پراپرٹی سے ریسٹرینٹ رہیں. ساتھ ہی ساتھ جج صاحب نے حکم فرمایا تھا کہ اگر کوئی لیگل کام ہو رہا ہو تو اس کے اوپر یہ افیکٹ نہیں کرتا. لیگل کیسے ہوا کہ جو وہاں پر قبضہ واگزار ہوا وہ کشمیر کی گورنمنٹ نے خود لیز پر دیا. اور جب وہاں پر اس دن بڑی ایک آپس کے اندر ڈسکشن ہوئی، جب ہمارے یہ معزز جس دوست میر صاحب ہیں یا جو ہمارے معزز وکلا حضرات ہیں وہاں پر بات ہوئی، تو ہم نے 2 کویسچن ان کے سامنے رکھے کہ سر آپ کے پاس if you have to any legal documents، تو اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. بلکہ انتظامیہ نے پوچھا، اے سی شالامار نے پوچھا، وہاں پر پولیس کے ارکان تھے، اس کے بعد وہاں پر کشمیر کے جو گورنمنٹ کے نمائندے تھے وہ بھی وہاں پر موجود تھے، لیکن ان کے پاس کوئی ایسا کوئی لیگل ڈاکومنٹس نہیں نکلا. انشاءاللہ تعالی پوری تیاری کے ساتھ آئندہ جو عدالتوں کے اندر ہماری تاریخیں ہوں گی وہاں پر ہم جج صاحبان، وہ کورٹ کا میٹر ہے، وہ ہم پروف وہاں پر رکھیں گے. لیکن میں اس میں کلیئرلی بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے بالکل جو ہے کہ آپ نے ویڈیوز بنائی، آپ نے لوگوں کو ڈیفیم کرنے کی کوشش کی. آپ پروف کے اوپر بات کریں. آپ کے پاس نہ ہی کوئی لیگل ڈاکومنٹ ہے، نہ آپ لیزر ہیں. آپس میں 2 لوگ مل کر ایگریمنٹ کر لیتے ہیں، ایک جا کے عدالت سے سٹے مانگ لیتا ہے. خدا کا خوف کھائیں، پہلے دیکھ لیں کہ آپ جس کے ساتھ ایگریمنٹ کر رہے ہیں کہ کیا زندگی میں کبھی یہ جگہ اس کے نام پہ الاٹ ہوئی تھی؟ نہیں ہوئی. اور اس کے بعد ٹوٹلی طور پر ایک پلندہ بنایا جا رہا ہے جس کا کوئی بیسک ڈاکومنٹس ہی نہیں ہے. اس دن وہاں پر بھی بحث ہوئی، لیکن اس کے اندر جس طرح آپ وہاں پر اس دن آپ جھوٹے ثابت ہوئے، انشاءاللہ تعالی فیوچر میں بھی ایسے ہی ہوگا. جو بات باقی رہے گی عدالتوں کی، عدالتیں جو حکم فرمائیں گی ہم ان کے پابند ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم آئندہ ڈیٹ کے اوپر کورٹ کے اندر تمام پروف رکھیں گے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو آپ نے زیادتیاں کی ہیں اس کے اوپر جو لیگل پروسیڈنگ ہماری بنتی ہے انشاءاللہ وہ بھی ہوگی. اللہ پاک آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو. آخر میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ جس طرح یہ گورنمنٹ نے یہ اقدام کیا ہم اس کے اوپر پورا اپریشیٹ کرتے ہیں. ہم تمام اپنی جو ادارے ہیں ان کو، پولیس کو اور جو ہماری ایڈمنسٹریشن ہے ان کو، ایسا ہی ہونا چاہیے. پاکستان کے ایک چپا چپا ہم پاکستانی ہیں، وہ قبضہ گروپوں سے واگزار ہو کے عوام کو جن کا حق بنتا ہے ان کو ملنا چاہیے. وسلام.